قرآن مجید میں ایک آیت آئی، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو تمہارے قرب میں ہیں جاؤ ان کو کہو کہ تم میرے قرب والوں سے محبت کرو، قرب مصطفیٰ میں۔ اب وہ جو قرب مصطفیٰ ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بھی جلوے برآمد ہوئے۔ ہاں، وہ جو جلوے برآمد ہوئے، جس کے اندر وہ جلوے چلے گئے، بھلے وہ اس دور میں پیدا ہو یا آج کے دور میں، وہ جلوہ مصطفیٰ جس کے اندر چلا گیا وہ قرب مصطفیٰ میں، اس کی محبت قرض ہے تمہارے اوپر اللہ کا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کر لیا۔ قل لا اسألکم، کہہ دو کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم کہ تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، الیہ اجرا، یہ جو میں نے دین تمہیں سکھایا ہے دین اسلام، اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا مودۃ فی القربا، سوائے اس کے کہ جو میرے قرب میں ہیں ان سے محبت کرو۔ اچھا بھائی دیکھیے، آیت تطہیر نازل ہوئی، تو آیت تطہیر جب نازل ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں کون کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مولا علی کو، بی بی فاطمہ کو، حسن و حسین کو لیا اور کہا یہ میری اہل بیت ہے۔ لیکن حضور کا یہ عمل تو 1450 سال پرانا ہے۔ اگر حضور سے آج پوچھیں کہ آپ کی اہل بیت میں کون کون ہے تو کیا آج بھی وہی جواب ہوگا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اس وقت پوچھا تھا نا تو اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں نا، کیونکہ اس واقعے کے بعد، اب ذرا غور سے سننا ہے، اس واقعے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات کہی کہ سلمان فارسی بھی میری اہل بیت سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کملی والے واقعے کے بعد بھی اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں لوگ۔ اب جو یہ کہتے ہیں بھائی کملی جو تھی وہ اوڑھ لی، کہا جو تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہے نا، تو وہی اہل بیت ہے۔ بعد میں جو سلمان فارسی کو بھی کہا کہ تو بھی اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو کملی میں موجود تھے وہاں پر حدود نہیں تھی، اس وقت وہی تعداد تھی۔ اس کے بعد سلمان فارسی اگر آئے تو کوئی اور بھی آیا ہوگا۔ اب چلے جاتے ہیں ہم غوث اعظم کے دور میں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں طرف سے اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو نجیب الطرفین کہا گیا۔ نجیب الطرفین کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ان کو نسبت حاصل ہوئی، یعنی والدین ان میں سے ایک امام حسن کی اولاد سے تھے اور ایک جو ان کے جو پیرنٹ تھے وہ امام حسین کی اولاد سے تھے، تو آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین ہو گئے، ڈبل سید۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آل محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر متقی محمد کی آل ہے۔ دیکھا جائے تو غوث پاک نے جو ہے وہ قرآن کی کاپی ماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بھئی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر صالح ہے۔ تو صالح ہوتا تو تیرا بیٹا ہم مان لیتے، اللہ نے مانا نہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ، ایسی ہستیاں ہوں گی نا کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی آل میں، اہل بیت میں شامل فرمایا، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، یعنی ہم کو نہیں، تم کو معلوم نہیں ہے کہ آل محمد میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ اگر آیت تطہیر نازل نہ ہوتی تو پھر آل کا مسئلہ ہو جاتا۔ تو آیت تطہیر جو ہے وہ صالح بنانے کی گارنٹی تھی۔ تو جو آیت تطہیر میں اللہ نے کام کیا، ہر طرح کی غلاظت ہٹا دی،
وہ غلاظت اللہ نے ان کی ہٹائی، آج تو اپنی محنت سے وہ غلاظت ہٹا لے مرشد کے ساتھ مل کے، تو تو بھی حال میں چلا جائے گا نا۔ امیر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو اگر تجھے امیر بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پیسہ بنا۔ کوئی اگر کہے جی میں امیر بننا چاہتا ہوں اور جھک مارتا رہے ساری زندگی، جی میں امیر بنوں، ابے تو امیر کہاں سے بنے گا؟ کیسے بنتے ہیں امیر؟ بھائی پیسہ کما، جتنا پیسہ ہوگا اتنا امیر ہوگا۔ اب سنو، بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں، بڑے پتے کی بات۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ نبی کا ترکہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ بات۔ اچھا بھائی، نبی کا ترکہ نہیں ہوتا تو نبی کی آل تو بھوکی مرے گی، وراثت نہیں ہوتی نا، تو آل تو بھوکی مرے گی۔ جب نبی کا ترکہ نہیں ہوتا تو نبی کی آل بھی نہیں ہوتی۔ ترکہ نہیں ہوتا تو آل کیوں مان رہے ہو؟ جب نبی کا ترکہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو غلط فہمی ابو بکر صدیق کو ہوئی تھی، وہ غلط فہمی یہی تھی نا، کیونکہ انہوں نے حضور سے سنا ہوا تھا نبی کا ترکہ نہیں ہوتا۔ اسی ذہن کے تحت انہوں نے بی بی فاطمہ کو بلایا تھا کہ بھئی وہ باغ فدق جو ہے وہ واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا جی میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ نبی کا ترکہ نہیں ہوتا۔ اب شیعہ بھی سنی بھی دو لڑائی کرتے ہیں، یہ حقیقت نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے بیچاروں کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی نبی کا جو ہے ترکہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، ترکہ نہیں ہوتا تو پھر نسل کیسے چلے گی آگے؟ بھوکے مریں گے کیا؟ نبی کا ترکہ نہیں ہوتا ظاہر میں، لیکن نبی کا ترکہ ہوتا ہے باطن میں۔ کس کس کا ترکہ ہے نبی کے پاس؟ پوری امت کا ترکہ ہوتا ہے نبی کے پاس۔ پھر نبی مختلف ولیوں کو بانٹتا ہے، میرے اتنے امتیوں کو فیض تم نے دینا ہے، میرے اتنے امتیوں کو فیض تم نے دینا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی 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 کہتے رہے۔ ایک حدیث بتا دو جس میں اہل بیت کے لیے روئے ہوں۔ یہاں آ کے تم نے جو ہے نئی نئی کہانیاں بنا لی ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے بیان کر دیا۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور جو نبی پاک کی آل نکلی ہے وہ بھی باطنی ہے، ظاہری ہوتی تو بیٹے سے نکلتی، تو نہ نبی کا ترکہ ہوتا نہ نبی کی نسل چلی، سب کچھ تو نبی کا باطنی طور پر چلا ہے۔ تم لڑتے رہو۔ اب یہ سنی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمر بن خطاب جو تھے وہ آگ لے کے گئے تھے کہ جاؤ بھائی پکڑ کے لاؤ، علی کیوں نہیں آیا؟ بیعت ہو رہی تھی نا، وہ اپنے گھر پہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہو گیا تو سب جمع تھے، کر رہے تھے، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے مولا علی۔ تو عمر بن خطاب غصے میں آئے آگ لے کے، تو مولا علی بھی گھر میں موجود تھے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی عمر خطاب آئے، انہوں نے گھر کو دروازہ توڑا، آگ لگا دی، ہے نا؟ تو وہ بی بی فاطمہ سے تو ملنے آئے نہیں تھے، وہ تو مولا علی سے ملنے آئے تھے۔ کیوں ملنے آئے تھے؟ تاکہ مولا علی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ اور مولا علی جو تھے وہ اس وقت غم کا شکار تھے، حضور کا وصال ہوا ہے، وہ ان چکروں سے دور تھے، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو مولا علی نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ تم دیکھ لو اور تم کہہ دو کہ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تو یہ چلے گئے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والا کون ہے؟ میں بنت محمد فاطمہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں علی سے بات کرنی۔ ارے وہ تو نہیں ملیں گے، وہ چاہ رہے تھے کہ بیعت کر لیں اور وہ اداس تھے، تو یہ جذباتی ہو گئے۔ عمر بن خطاب انہوں نے دروازہ توڑ دیا کہ علی کو لے کے جائیں گے۔ سنی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمر بن خطاب ایسا کر سکتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں۔ مولویوں کا کام ہے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑنا۔ جیسے وہ حدیث ہے نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اب وہ مولویوں نے نئی حدیث گھڑ لی ہے کہ بھئی علی دروازہ ہے، عثمان اس کی دیواریں ہیں، ابو بکر اس کی چھت ہے، پوری ایک نئی کہانی۔ یہ جھوٹ ہے۔